السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج میں محبت اور مادیت کے حوالے سے ڈسکشن کروں گا کہ جب تک محبت تھی عورت کے اندر، محبت اس کے اندر قائم تھی، اس وقت تک عورت صرف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لائل تھی، اور اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے روکھی سوکھی کھا لے گی، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی لائل رہتی تھی۔ اور اگر کبھی ایسا بھی موقع آیا کہ بادشاہ کی طرف سے بھی اگر آفر آئی رشتے کی، تو وہ ٹھکرا دیتی تھی، اور اگر اس کو کزن سے اپنے سے محبت ہے یا اپنے کسی ریلیٹیو سے محبت ہے یا جہاں پہ اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ کر دیا ہے، تو وہ وہیں پہ خوش ہوتی تھی، روکھی سوکھی کھاتی تھی اور ساری زندگی گزار دیتی تھی، چاہے وہ 50 سال 60 70 سال جتنی بھی عمر تھی وہ گزار دیتی تھی۔ لیکن جب سے مادیت نے جگہ بنائی ہے اپنی، تو اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی ایک ریسنٹلی واقعہ پیش آیا ہے گجرات کے اندر۔ وہ ایک لیس وغیرہ یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، نلکیاں وغیرہ جو کپڑوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں سلائی کے لیے، تو اس کی دکان کے اندر تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں عورتوں کے ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں۔ وہ بندہ پکڑا گیا ہے، اور وہ مادیت کے چکر میں کسی کو 500 کی یا کسی کو 1000 کی وہ شاپنگ کرواتا تھا، اور وہ اپنا جسم دے کے آ جاتی تھی، اور انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ ان کے پیرنٹس کی عزت کیا ہے، یا ان کے خاوند کی کیا عزت ہے، یا ان کے بہن بھائیوں کے پلے کیا رہ جائے گا۔ اب وہ ویڈیوز بھی وائرل ہو گئی ہیں، اور اس وقت وہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے کہ عورت کہاں جا رہی ہے۔ جب سے عورت لالچ کرتی گئی، عورت مادیت کی طرف گئی، جنسی ہوس کی طرف گئی، تو عورت کی یہ حالت ہوئی۔ حالانکہ عورت کا ایک بڑا مقام تھا، عورت کا بڑا ایک رتبہ تھا، عورت کو ایک مقام جو اسلام نے دیا تھا، جو ایک قواعد دیے تھے، جو ایک رولز دیے تھے، اس سے جب عورت ہٹی ہے تو عورت کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اگر ایک عورت اپنا سب کچھ گنوا دیتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے برے دن اور کیا آنے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر بے حیائی اور عریانی اور فحاشی پھیل چکی ہے کہ ایک عورت اگر خود سے شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے، کپڑے والے کے پاس جاتی ہے، تو وہ سیف نہیں ہے۔ اگر وہ جنرل سٹور والے کے پاس جاتی ہے تو وہ سیف نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح کی کوئی نلکیاں ہیں یا لیز وغیرہ جس طرح کوئی کپڑوں کو لگانے کے لیے ہوتی ہیں، وہاں پہ اگر شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے تو سیف نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو عورت کا مقام تھا، اس سے عورت گرنا شروع ہو گئی ہے۔ عورت اس سے خود کو گرا رہی ہے چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، جبکہ وہ پہلے تخت و تاراج ٹھکرا دیتی تھی، ہیرے جواہرات سونے ٹھکرا دیتی تھی، لیکن آج چند ٹکوں کی خاطر بھی وہ اپنی عزت دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں، جتنی بھی مائیں بہنیں یہ ویڈیو ولاگ دیکھ رہی ہیں، خدا را کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سیو کریں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ان جنسی درندوں سے خود کو بچائیں، اپنے پیرنٹس کی عزت کا خیال کریں، ماں باپ کی عزت کا خیال کریں، بہن بھائیوں کی عزت کا خیال کریں، خاوند کی عزت کا خیال کریں۔ چند ٹکوں کی خاطر آپ نے اپنا جسم کسی نامحرم کے حوالے کر دیا، جس کی اب سزا یہ ہے کہ اب وہ بیچارے جو پیرنٹس ہیں وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے، وہ بھائی منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے، وہ ہسبینڈ منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے۔ اگر آپ ان میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جو کئی بچوں کی مائیں ہیں، تو وہ بچے بیچارے منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا اس طرف جانے کی بجائے کوشش کریں آپ نماز کی طرف جائیں، آپ روزے کی طرف جائیں، آپ عبادات کی طرف جائیں، آپ کم کھانے کے اوپر، کم چیزوں کے اوپر ریلائی کرنا سیکھیں، اس طرح سے اپنی عزت کو تار نہ کریں۔ بہت ہی دکھ ہوا یہ ویڈیو دیکھ کر، جیسے ہی میرے سامنے سے یہ ویڈیو گزری ہے کہ گجرات کے اندر اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، تو بہت ہی دکھ ہوا۔ یقین مانیں اتنا ایک دکھ ہوا ہے کہ کہاں وہ بہن جو تخت و تاراج ٹھکرا دیتی تھی، اور کہاں وہ چند ٹکوں کی خاطر اپنا جسم دے کر آ جاتی ہے، اور خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگی ہے۔ تو خدا را کوشش کریں اپنے آپ کو سیف کریں، اپنے آپ کو بچائیں ان جنسی درندوں سے۔ یہ جو بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں چند لوگ جنسی درندے بن کے، تو ان سے چھٹکارا حاصل کریں، اور کوشش کریں اپنے ماں باپ کی، اپنے خاوند کی، اپنے بہن بھائیوں کی، سب کی عزت کا خیال کریں۔